السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی ویکلی ہاروسکوپ آپ تک پہنچ چکا، میں نے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سیجیٹیریس یعنی کاس کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا۔ اچھا، یہ پروگرام اسپیشلی میں بہت سے لوگوں کی فرمائش پہ کر رہا ہوں جو تفصیل کے ساتھ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کاس افراد یعنی سیجیٹیرین افراد کے بارے میں اہم معلومات، ان کا نمبر کیا ہوتا ہے، ان کی خاص کوالٹیز کیا ہیں۔ تو یہ پروگرام اس کا حصہ ہے۔ ابھی آپ کو علم ہوگا کہ آپ کا جو پیریڈ ہے وہ سٹارٹ کب سے ہوتا ہے۔ 23 نومبر سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ مہینہ، یعنی کوسی پیریڈ، زوڈیکل سائن، اور یہ سن سائن ہوتا ہے کیونکہ اس میں اسینڈنٹ اور مون سائن الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ہم 23 نومبر سے لے کے اور 21 دسمبر تک پیدا ہونے والے تمام خواتین و حضرات کے لیے جو ان کا سن سائن ہوگا وہ سیجیٹیریس ہوگا، جسے اردو میں کاس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑا خوبصورت سا سائن ہے، میرے فیوریٹ سائن میں یہ شامل ہے۔ سیجیٹیریس سال کا اینڈ ہوتا ہے، یعنی سردیوں کا بھرپور آغاز ہوتا ہے، سال کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے چوتھے اور آخری ہفتے میں پھر کیپریکینین پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے اس کے بارے میں بہت سے خیالات، بہت سی چیزیں سمجھنے والی ہیں، سوچنے والی ہیں کہ دسمبر جو ہے، اور یہ ویسے اس کا اپنا نمبر 9 بھی ہے، یعنی یہ اسٹرالوجیکل سائن میں اس کا جو پیریڈ ہے وہ 9th منتھ کہلاتا ہے، 9واں زوڈیکل سائن بھی ہے۔ تو یہ اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آگ کہلاتا ہے، عنصر۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جتنے زوڈیکل سائن ہوتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ہوتے ہیں، عنصر ہوتے ہیں جو مزاج کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے آتش مزاج ہوں گے، غصے والے ہوں گے، تیز ہوں گے۔ ہاں، ایک سپارک ہوتا ہے، ایک شدت ہوتی ہے، اور وہ سپارک اور وہ شدت ابھی جب میں آپ کی ان کی ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کتنی زبردست ہوتی ہے۔ ان کو ویسے جو گنا جاتا ہے دانشور، مفکر، سوچنے والے، خیالات کے بارے میں تبدیلیاں لانے والے، ایک محسوس کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رولنگ پلینٹ یعنی سیجیٹیرین افراد کا رولنگ پلینٹ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر زوڈیکل سائن برج کا ایک حکمران ستارہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کا جو حکمران ستارہ ہے اسے مشتری، جوپیٹر جو کہلاتا ہے، وہ ہوگا۔ اور اس ستارے کی خاص خوبی یہ ہے کہ اسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، یعنی تمام ستارے جو ہمارے سولر سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں، ان میں سورج، چاند، اس کے ساتھ مرکری، اس کے ساتھ وینس، اس کے ساتھ مارس آئے گا، اور زحل سیٹرن آئے گا۔ یہ جو ستارہ ہے جوپیٹر، مشتری جسے کہتے ہیں، اسے خدا کی رحمت بھی کہلاتے ہیں۔ اور اگر زائچے میں یہ اچھی پوزیشن میں ہو تو یہ بڑے زبردست قسم کے کمالات بھی دکھاتا ہے، اور بڑی ایسی شخصیات سامنے آتی ہیں جو آگے اہم شخصیات کے خانے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قدرت نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اہمیت کے ساتھ۔ یہ بڑا اہم چیز ہے، سمجھنے والی ہوگی۔ مطابقت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا جو ویسے تو کمپیٹیبلٹی جسے کہتے ہیں، مطابقت یا کمپیٹیبلٹی، میں اس پہ بہت بلیو نہیں کرتا کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، لیکن جنرلی اگر کہا جائے تو یہ لبرا، ایکویریس، سیجیٹیریس، ایکویریس اور لیو، ان 2-4 ستاروں کے ساتھ ان کی زیادہ بنتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ صرف محض انہی ستاروں کو سوچ کے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی پلان کریں گے تو یہ یقیناً غلط ہوگا، کیونکہ سیم سائن کے لوگ بھی زبردست کمپیٹیبل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے خواتین و حضرات جو ڈیفرنٹ سائن کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی بہت اچھی بنتی ہے، جو میں نے دیکھا بھی ہے اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ اس سائن کا جو نمبر ہے، یعنی آپ کا رولنگ نمبر، اس مہینے کا رولنگ نمبر جو ہے وہ 3 ہے۔ 3 اس لیے رولنگ نمبر ہے کہ یہ آپ کا جو حکمران ستارہ جسے ہم جوپیٹر کہتے ہیں، مشتری کہتے ہیں، یہ اس کا نمبر ہے۔ دن، امپورٹنٹ دن جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، وہ جمعرات، تھرسڈے، یہ اس ستارے کے انفلوئنس میں آتا ہے۔ روحانیات کے حوالے سے مجھے بلکہ لاسٹ جو ویکلی ہاروسکوپ تھا اس میں کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ
سیجیٹیرین کی روحانیات کے اوپر روشنی ڈالیے گا. تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب یہ ویک میں بات ہوئی تھی ویکلی ہاروسکوپ، اس میں بھی کہا تھا کہ اسپرچولی روحانی طور پہ یہ ستارہ بڑا زبردست ہے، اور بہت سے مذہبی مفکر اور علماء تمام مذاہب سے ریلیٹڈ اس سائن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جن کا عبادات اور پھر خدا کے ساتھ ان کا ایک تعلق بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے. ویسے میرا پرسنل آبزرویشن بھی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کا اپنا رجحان کسی نہ کسی طرح ایک ڈیوائن نیچر کی طرف ہوتا ہے، طاقت کی طرف ہوتا ہے، قدرت کی طرف ہوتا ہے، خدا کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے شاید اس کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مزاروں پہ دیا جلتے ہوئے جمعرات کو، لوگ جی بابا جی کو سلام کرنے جا رہے ہیں، پیر صاحب کو سلام کرنے جا رہے ہیں، وہ جمعرات کا دن ہوتا ہے. آتے جاتے شہروں میں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ کہ لوگوں نے دیے جلا رکھے ہوتے ہیں، اور وہ دن ہوتا ہے جمعرات کا. اور جمعرات کا جو دن ہوتا ہے یہ پیروں فقیروں سے ریلیٹڈ دن ہوتا ہے، اور تمام مذاہب عبادات کے لیے لوگ عموماً اس دن میں جاتے ہیں. دن کے بعد رنگ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا رنگ کون سا ہوتا ہے، تو آپ کا رنگ عموماً بنفشی اور جامنی، یہ جوپیٹر کا رنگ بھی ہے. بلکہ آپ اس پروگرام میں جوپیٹر کی پکچر دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے رنگ دکھائی دیں گے. پتھروں میں یاقوت اور پکھراج، یلو سفائر جسے ہم کہتے ہیں پکھراج، وہ بھی آپ کو اس کا جو ہے اہم پتھر ہے جو اس سائن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. پرسنالٹی کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں تو بڑے زبردست قسم کے فرینڈلی انوائرمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، پروگریسو ہوتے ہیں، ترقی کرنے والے ہوتے ہیں، آتش مزاج بھی ہوتے ہیں، زیادہ تغیر پذیر یعنی بدلنے والی نیچر زیادہ تر نہیں ہوتی، لیکن بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ چینج بھی کرتے ہیں، بدلتے بھی ہیں. آپ کے سائن میں اگر بہت سے لوگوں کو میں بتاؤں تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اپنے سائن کے بارے میں کہ کیا ہمارا سائن سکسیسفل لوگوں میں آتا ہے، کیا ہمارے سائن میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، عموماً یہ ان لوگوں کا سوال ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں کسی وجہ سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس سے ذرا لو ہیں، یا اس طریقے سے ترقی نہیں کر پائے جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے تھی. تو میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ قدرت نے سب لوگوں کو تمام زوڈیکل سائن میں کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کتنے باخبر ہیں اور کتنی محنت اور سٹرگل کرتے ہیں. البتہ آپ کے سائن میں نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگوں کو بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، سٹرگل کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو نشان ہے وہ تیر انداز کا ہے، ایک ایسے تیر انداز کا کہ جس کا سر تو انسان کا ہے لیکن جسم گھوڑے کا ہے. اچھا، اس چیز کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وزڈم ود پاور، یعنی شعور، عقل زبردست قسم کی ہوگی اور گھوڑے جیسی طاقت ہوگی، انتھک محنت کرنے کی قابلیت ہوگی. اور وہ تمام افراد جو ان دونوں خوبیوں کو بدرجہ عطا استعمال کرتے ہیں وہ یقیناً اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. میں ویسے پڑھ رہا تھا اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس سائنس سے ریلیٹڈ دنیا میں، کیونکہ آج کل اکثر بچے بھی کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی بلینر بن گیا، فلاں بلینر بن گیا، اور خاص کر یہ جو آئی ٹی کا زمانہ آیا تو یہاں پہ لوگوں نے بہت جلد ترقی کرنی شروع کی ہے. تو اس سائن میں دنیا میں 179 بلینر جو ہیں ان کا تعلق سیجیٹیریس سائن سے ہے، اور وہ تقریباً دنیا کی $750 بلین کی ورتھ کے مالک ہیں. اس سے میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ وزڈم اینڈ پاور، اسٹرگل، ایفرٹ، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر بدرجہ عطا موجود ہیں، شدت کے ساتھ موجود ہیں. صرف آپ کو اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں زبردست کمپیٹیبلٹی کے حامل افراد کو اگر میں یہ بتاؤں 2، 5، 6، 7 یہ نمبر بڑے امپورٹنٹ ہے. ویسے آپ کا اپنا نمبر جو ہے اگر دیکھا جائے تو کون سا نمبر ہوتا ہے، تو آپ کے اپنے نمبر میں 3، 12، 21 اور 30 تاریخ کو پیدا ہونے والے لوگوں کا نمبر بہت سعد لکی ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے اپنے ستارے کا نمبر ہوتا ہے. اس سائن میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. جیسا اگر ہم اتفاق سے، کیونکہ ریسنٹلی ہم پڑھ رہا تھا میں، تو 24 نومبر پروین شاکر شاعرہ
اردو کی بہترین شاعرہ جنہوں نے بہت زیادہ مقام بنایا پاکستان میں، کیا تمام اردو بولنے والے دنیا میں جہاں پہ بھی موجود ہیں وہ ان سے باخبر ہیں۔ اچھا، یہ تو ان کی دو خاصیتیں تھیں، ایک تو شاعرہ، اور شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب سول سروس میں بھی تھی، جنہوں نے CSS پاس کیا اور کسٹم کی ایک بہترین آفیسر بھی تھی۔ انفارچونیٹلی ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی وجہ سے بڑی مطلب جوانی کی عمر میں وہ رخصت ہو گئیں۔ البتہ ان کی شاعری میں ان کے ڈیفرنٹ مزاج آپ ضرور دیکھیں گے، جہاں سے اس تغیر پذیر پرسنالٹی کو سمجھنے کا پتہ بھی چلتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کمٹمنٹ اور لائلٹی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ، خاص کر خواتین کہتی ہیں جنہیں بات کرتے تو بڑا ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے کہ بہت شدت سے محبت ہوئی لیکن ساری زندگی اپنی اس محبت سے نکل نہیں پائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی ہے جو دکھائی دیتی ہے کہ سیجیٹیرین لوگوں کی اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ، لائلٹی کتنی زیادہ ہے۔ یہ بڑا اہم فیکٹر، اور بلکہ دوسرے لوگوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ پروین شاکر شاعرہ، احمد ندیم قاسمی اور قتیل شفائی، یہ شاعروں میں اگر ہم اس سائنس سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بہت بڑا ایک نام انڈو پاک کا فورسز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹیپو سلطان، سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پیر پگاڑا بھی آپ دکھائی دیں گے۔ آپ کو اس میں بہت سی ایسی شخصیات دیکھنے کو ملیں گی جن کا تعلق جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے۔ شیخ عبداللہ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں تو ہمارے ہاں فیصل صالحات، اور مذہبی حوالوں میں سیالوی بھی ہیں، مولانا سراج الحق بھی ہیں، ریلیجس لیڈر ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو اتفاق سے مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، فلم میں ان لوگوں کا بہت بڑا رول ہے، اور بلکہ بالی ووڈ میں اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو 19 کامیاب لوگ جو ہیں، ویری سکسیسفل فلم ایکٹرز جو ہیں، ان کا جو خواتین و حضرات، ان کا جو تعلق ہے، اسپیشلی میل میں بات کروں گا، ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ جیسے راج کپور ہیں، دیا مرزا ہیں، جان ابراہیم ہیں، ارجن رام پال ہیں، اور دوسرا ساؤتھ کا ایک بہت مشہور ایکٹر رجنی کانت۔ رجنی کانت کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جس کا سائن ایسا ہے کہ جس کو لوگوں نے خدا کا درجہ، اپنے گاڈ کا درجہ دے رکھا ہے۔ دلیپ کمار، گووندا، جاوید جعفری، دھرمیندر، یہ اس سائن سے ریلیٹڈ لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ مقصد ان سارے ناموں کو بتانے کا کیا تھا کہ کامیاب لوگوں کی فہرست اتنی لمبی، یہ ایک جسے کہتے ہیں لسٹ ہے، کہ اس لسٹ میں آپ اپنا نام بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کا کون سا ایریا ویک ہے، کون سا اسٹرانگ ہے۔ اس لیے اس کی تھوڑی سی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی ایکسکلوسیو پرسنالٹی کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ہم نے کامیابیوں کی بات کی، لیکن اگر ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کی شخصیت کس قسم کی ہے، تو اسے ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مثبت پہلو، مثبت پہلو اگر ہم کرتے ہیں تو نرم مزاج، ہنس مکھ، سچ بولنا، سماجی بہبود یعنی سوشل ویلفیئر، کمیونٹی ویلفیئر، نڈر، بے خوف، آزاد فطرت، اور نیچر سے پیار کرنے والے۔ اچھا، یہ سارے سائن پازیٹیو سائن ہیں۔ انہی سائن سے ایک بڑی بہتر پازیٹیو پرسنالٹی بنتی ہے، یعنی محبت کرنے والے، کام میں، دوستوں کے ساتھ، فیملی میں، بچوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ، ہسبینڈ اینڈ وائف، یعنی جہاں جہاں انسانی تعلق ہے انہیں بہترین طریقے سے نبھانے والے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ سارے لوگ ایک ہی سائن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اچھے تو نہیں ہوں گے، کہیں کچھ کمی بھی ہوگی، خرابی بھی ہوگی، لیکن ان کی 2 خوبیاں بڑی اچھی ہیں کہ اگر انہیں اکیلے میں آرام سے ان کی شخصیت کے بارے میں ایسے منفی پہلو جو خود ان کے لیے نقصان کا سبب ہوں اور تعلقات کے میں بھی پرابلم پیدا کریں، تو یہ اپنی اصلاح کرنے کی اہلیت اور خاصیت رکھتے ہیں، یعنی خود کو بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت بات ہوتی ہے اور بہترین سائن ہوتا ہے۔ منفی پہلو اگر ہم بات کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اوور کانفیڈنٹ، حد سے زیادہ خود اعتمادی۔ پھر سیکنڈ چیز کیا آتی ہے کہ انسرٹینٹی، غیر مستقل مزاجی۔ بہت زیادہ سچا ہونا اچھا ہوتا ہے، لیکن منہ پھٹ ہونا، منہ کے اوپر بات کرنا، یہ بھی اچھی چیزوں میں نہیں آتا، جو بعض اوقات یہ کوالٹیز ان میں ہوتی ہے۔
اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایٹ دی ٹائم آف برتھ پلانٹری پوزیشن فیوریبل نہ ہو تو یہ نان پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ خوابوں میں زیادہ رہنا، الوژن میں زیادہ رہنا، اور دوسرا امپیشنٹ اور بے صبرے ہونا. یہ جو نیگیٹو فیکٹرز ہیں، آپ کو ان ساری چیزوں کو سننا ہے اور سمجھنا ہے. اگر اچھی چیزیں ہیں انہیں مزید اچھا کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر یہ نیگیٹو فیکٹرز جو ہیں، منفی پہلو، اچھا یہ آپ میں نہیں ہوتے، میری آپ کی ہم سب کی شخصیت ساری چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے اندر یہ چیزیں خامیاں نکال رہا ہوں، بلکہ ان خامیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی خامی آپ کی ذات کے اندر ہے تو آپ اسے اچھے طریقے سے دور کر سکتے ہیں. اچھا، لائیولی ہوتے ہیں، پسند بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے. ٹریول آپ ایک خاص سائن ہوتا ہے، گھر سے باہر رہنا، علم و ادب کی محفلیں، فلسفہ، فہم و فراست، علمی بحث، یہ آپ کے بڑے خوبصورت ٹریٹس ہوں گے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے فلاسفر تبدیلیاں لانے کے خواہاں ایسے لوگ اس سائن سے ہوں گے. اچھا، پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں کبھی آپ بہت زیادہ سیکریٹو بھی ہو جاتے ہیں، تفصیلات چھپانا، کبھی چیزوں کو مینوپلیٹ کر دینا. اور سیکنڈ، اگر جوپیٹر آپ کا رولنگ پلینٹ ایٹ دی ٹائم آف برتھ نیگیٹو ہو، اینٹی کلاک وائز ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو عموماً ایک پرابلم ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں ٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اچھا، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں اگر یہ کہوں تو آپ لوگوں کی صحت جنرلی اچھی ہوتی ہے، لیکن کمر، کولہے اور ران، تھائس، یہاں آپ کا یہ ویک ایریا ہوتا ہے. عموماً یہاں ویٹ بڑھنے کی بھی انڈیکیشن ہوتی ہے، اور کسی نہ کسی طرح دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک سرٹن ایج کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسپورٹس میں کسی بھی جگہ پہ بیک کا شکایت ہوتے ہیں، کمر درد شکایت ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ گھوڑے اور انسان کا کمبینیشن ہے تو مہم جوئی بھی آپ کا فطرت کا حصہ ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتے ہیں، خطرناک کھیل اور مشاغل پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈونچرس ٹائپ جیسے نیچر ہوتی ہے، اسی وجہ سے حادثات یا ان چیزوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. محبت کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو جذباتی ہوتے ہیں، جسے پیار کرتے ہیں، شدت سے کرتے ہیں اور اسے اون کرتے ہیں، اور اس کو پانے کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ پہ چلے جاتے ہیں. اور دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے تعلق قائم نہ رہ سکے تو اتنی ہی شدت کے ساتھ بڑے دیر تک اس کے اثرات بھی دل پہ رہتے ہیں. تو یہ ملی جلی شخصیت ان ساری خوبیوں خامیوں کے حوالے سے اگر میں کہوں تو یہ بہترین ہے. یہ بہت مختصر سا خاکہ ہے آپ کی شخصیت کا. آپ ان ساری چیزوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر نوٹ کریں گے، اپنے اوپر اپلائی کریں گے، تو خامیاں ختم کر کے وہ خوبیاں جو گاڈ گفٹیڈ ہیں آپ کے سائن میں ہیں، نہ تھکنے والی، محنت کرنے والی، اسٹرگل کرنے والی، ایک ناکامی آپ کا راستہ بند نہیں کرتی، بلکہ آپ ہارڈ ورکر ہیں، کام کرتے چلے جاتے ہیں. خواتین و حضرات دونوں کو میں نے دیکھا ہے، عموماً اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، لک آفٹر کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ درد دل رکھتے ہیں، احساس ذمہ داری رکھتے ہیں. تو یہ ایک کامیاب لوگوں کا نشان ہے. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. کامیابی کوئی یہ نہیں کہ کوئی ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ نام آئے، نہیں. کامیابی صرف یہ ہے کہ وہ زندگی کے گول، وہ مقاصد جو آپ نے اپنے لیے رکھے تھے وہ اچیو کیے، آپ نے اپنی سراؤنڈنگ میں پہلوں سے بہتر کچھ کنٹریبیوٹ کیا، اپنی لائف کو کمفرٹیبل کیا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں کوئی پازیٹیو رول پلے کیا. یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. لیکن یہاں میں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ اسی سائن میں چونکہ یہ لوگ فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں، سوشل ورکر ہوتے ہیں، کمٹمنٹ والے ہوتے ہیں، بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اپنوں کو پہلے اور پھر آپ باہر نکلیں گے. کچھ ایسے لوگوں کا بھی میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جو اتنے مذہبی بھی ہوتے ہیں، وہ اتنے سوشل ورک میں بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ ان کی مہربانیاں، ان کی شفقت سے ترس رہے ہوتے ہیں. تو بیلنس کرنا بہت زیادہ بہتر اور ضروری ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے، اور اس سلسلے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال کیجیے، یقیناً ہم جواب دیں گے. اور یہ اتفاق ہے، مجھے اس لیے خیال آیا چونکہ روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مجھے سوال آیا تھا، تو روحانی طور پہ بھی یہ سائن بڑا امپورٹنٹ اینڈ اسٹرانگ ہوتا ہے.
بہت سے لوگ عبادات کرتے ہیں، بلکہ پیر ویر چلا کرنے والے ایسے افراد کو میں نے دیکھا جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ روحانیت گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے اور سب میں موجود ہوتی ہے. کچھ سائن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ اپنا ایک خاص مقام جلد پا لیتے ہیں. آپ ان میں سے ہیں. اگر آپ اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن روحانیت ایک بہت مشکل سبجیکٹ ہے. اس کے لیے ہمیں دنیاوی بہت سی چیزوں سے کنارہ کشی بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر ہمیں توکل کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. یہ بہت شدت کے ساتھ ایمبیشیس ہونا اور روحانیت کے ساتھ چلنا کبھی کبھی ساتھ نہیں چلتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کلیم تو کرتے ہیں لیکن وہ پریٹینڈ کرتے ہیں، ایسا ہوتے نہیں ہیں. لہٰذا سکسیسفل دنیا میں کوئی بہت زیادہ روحانی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک خاص تعلق رکھنا جس سے آپ کے من کو سکون ہو، دل میں سکون ہو، ارد گرد محبت ہو، بس اسی حد تک رہیں تو زندگی خوبصورت ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ.